آج کا جواب دو قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام، جو پچھلے کئی سالوں سے امریکہ کی قید میں ہیں۔ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی تو ضرور ہیں کہ وہ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے عملی جدوجہد کون کر رہا ہے؟ کیسے رہائی ہو سکتی ہے؟ کون لوگ ہیں جو میدان میں موجود ہیں؟ آج میرے ساتھ تحریک لبیک کے سربراہ جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے مطالبہ رکھا گورنمنٹ کے سامنے، اور گورنمنٹ نے کہا کہ ہم عافیہ صدیقی کے لیے کام کریں گے، ان کی رہائی کے لیے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، مستقبل کیا ہو سکتا ہے، انہیں سے جانتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہوں گی جنہوں نے حکومت کے سامنے عملی طور پہ یہ مطالبہ رکھا ہے۔ عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اصل معاملہ کیا ہے؟ یعنی مطالبے تو بعد میں آئیں گے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو جرائم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فاروق بھائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ جو ہے، جس گناہ پر انہیں سزا دی گئی ہے بقول ان کے، اگر وہ گناہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو ایک پسٹل تاننے کا جو گناہ ہے، کیا وہ 86 سال قید ہے؟ ان تمام چیمپئنز کے لیے سوال ہے جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں دنیا میں، اور وہ جو حقوق نسواں کے اوپر اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ تو مقصد علیحدہ ہے، لیکن ان سے سوال ہے کہ کیا پسٹل تاننے کی سزا کسی امریکی کو بھی امریکہ میں 86 سال سنائی گئی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں اس کی نظیر ملتی ہے کہ کسی بھی مجرم کی، جس کی صرف ان کے نزدیک گناہ یہ ہے کہ اس نے پسٹل چھینا ہے یا تانا ہے، بقول ان کے اگر ایک گناہ مان لیا جائے، ہم تو بے گناہ سمجھتے ہیں اس مسئلے میں، ہم تو بے گناہ اس مسئلے میں سمجھتے ہیں ان کو، لیکن ان کی کسٹڈی میں ان کے اوپر پسٹل تانا، اور وہ گولیاں بھی لگی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، جو ان کی رپورٹ ہے، ایک فیک رپورٹ ہے، اس کے مطابق بھی دنیا میں کوئی ایسی مثال جس پر 86 سال قید سنائی جا سکے۔ پھر اس میں سے 23 سال، تقریباً 23 سال اور اس سے زیادہ عرصہ وہ اپنی قید کا گزار چکی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ 23 سال ان کے بیٹے کے، جس کی اس وقت عمر شاید 6 سال تھی، یہ دونوں کی عمر ملائی جائے تو یہ کہاں بنتی ہے؟ تقریباً 46 سال عمر بنتی ہے۔ 46 سال قید ان کے اس جرم کے مطابق گزار چکے ہیں، تو 86 سال، یہ تو مجموعی قید سے بھی تقریباً آدھی قید سے تو زیادہ گزر چکی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ جو انہوں نے کیا نہیں، اس کی سزا تو وہ بھگت چکے ہیں، اور اس کی سزا ایسے کیسے ہے یہ پہلے ثابت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ہمارے نزدیک جو کیس ان کا سامنے آیا ہے، کسی بھی گورنمنٹ نے سنجیدگی سے نہیں۔ ابھی جو عافیہ صاحبہ کے وکیل ہیں، انہوں نے آ کر ایک طریقہ کار آپ کے وزیر اعظم پاکستان کے سپرد کیا ہے، انہوں نے اس کو بھی کانفیڈینشیل کر دیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے رہائی ممکن ہو سکتی ہے، انہوں نے اس طریقہ کار کو بھی کانفیڈینشیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل کریں، کسی کو کریڈٹ نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں ہم نام بھی نہیں لیں گے، لیکن قوم کی بیٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم کی ہزاروں بیٹیاں یہاں بھی ہیں، لیکن یار ایک عرصہ بہت ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کی غیرت و حمیت کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی غیرت و حمیت کا معاملہ بھی ہے۔ پاکستان اور اسلامی تاریخ میں کسی ایسی جگہ کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے اپنی بیٹی فروخت کی ہو چند ڈالروں کے عوض، اور پھر اس کی شناخت سے بھی اس کے دل پر گراں گزرے کہ جناب ہم نے اس کو ماننا بھی نہیں۔ یہ جو ہے، تو آپ نے پاکستان بچاؤ مارچ کیا، اس کے بعد جب آپ حکومت کے ساتھ آپ کی مذاکراتی کمیٹی بیٹھی تو اس میں یہ مطالبہ رکھا؟ یہ مطالبہ تو ہم کراچی سے لے کر چلتے ہوئے آئے یہاں پر۔ اب حکومت نے اس پہ کیا آپ سے حکومت نے کہا ہے جی آپ ہمیں طریقہ کار بتائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحب سے رابطے میں ان کو پوچھا، انہوں نے کہا جی اس کے لیے آپ خط لکھے ہماری وزارت خارجہ، پھر اس کا اسٹیٹس بحال کرے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا پاکستانی سٹیزن شپ اتنی دیر میں ان کے ایکسپائر ہو گئی ہوں گی، پاسپورٹ بھی، آئی ڈی کارڈز بھی، اور جو بھی چیزیں ہیں، تو سٹیزن ان کا اسٹیٹس بحال کرے۔ اور یہ ساری چیزیں جو انہوں نے رکھی ہیں وہ ہم نے ساری ان کی رکھی ہیں۔ ہمارے سامنے ابھی تک حکومت نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم اس مسئلے میں دائیں بائیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی جس طریقے سے ہو یہ آنا چاہیے، اور پھر کریڈٹ کی بات آئی، ہم نے کہا ہم خاموش ہیں، آپ کریں۔ ابھی بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ سارا کچھ حکومت نے کیا ہے، جس دن ہو جائے، اگر نہیں کریں گے تو پھر
صاف ظاہر ہے تنگ آمد بجنگ آمد، ہم کوئی اگلا راست قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوں گے کہ امت اس جگہ پر. اور یہ قوم کی غیرت کا مسئلہ ہے، قوم کی اہمیت کا مسئلہ ہے، ملی مسئلہ ہے، ایک پورا قومی پاکستانی قومیت کا مسئلہ ہے. یار جو گالی دے کر ہمیں گیا ہوا ہے کہ یار آپ ان کی بات کرتے ہو، یہ تو امریکہ کے ویزے کی خاطر، ان کے منہ پر کوئی ایسی بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ ایسی وجہ سے ہی کی ہے کہ یار اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی نہیں بولتا، اپنی اہمیت کے لیے نہیں. اور آپ مجھے تاریخ میں بتائیں کسی نے بیٹی بیچی ہو اور نہیں کسی نے اپنی بیٹیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ تو عجیب سی بات ہے. تو آپ کیا یہ ڈاکٹر فوزیہ کی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ کا تو اس فیملی سے رابطہ ہے؟ جی، میری ان کی والدہ سے اتنا زیادہ رابطہ تھا کہ جب سے میں مل کے آیا تھا اس دن کے بعد جو سب سے پہلی عید مبارک ہوتی تھی وہ میں ان کی والدہ کو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ سے میری عید مبارک ہوتی، اور وہ ایسی خاتون اور ایسی باصلاحیت اور ایسی شعار والی خاتون اور ایسی حوصلہ مند خاتون جس کی بیٹا نہیں بیٹی غیروں کی قید میں اتنی دیر ہو، تو وہ بڑی جواں مردی سے بات کرتی تھی اور اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے بات کرتی تھی اور اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھ کے بات کرتی تھی. یعنی میں کہیں ہوا کہ ان کی آنکھیں چل گئیں، ورنہ یہ کہتی تھی کہ ہم جس خاندان میں سے ہیں وہ صدیقی خاندان ہے ہمارا، اور ہماری روایت ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو ہماری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہم صدیق اکبر کی خاندان سے. تو ایسی وہ بات کرتی تھی. تو ابھی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر فوزیہ سے آپ کا رابطہ ہوا یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، ہماری جو ٹیم ہے باقاعدہ لیگل، ان کا مسلسل فوزیہ بہن سے رابطہ. تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو کچھ افراد مل کر بھی آئے، جیسے وہ بھی ملی، پارلیمنٹرین بھی مشتاق صاحب ملے، وکیل کی بھی ملاقات ہوئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اتنے سالوں میں جو معاملہ نہیں ہو سکا تھا اب یہ ممکن ہو پائے گا؟ اب کوشش تو پوری ہے، اور ہماری کوشش ہر طرح سے ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سیریس لے، اور اس پر جو بھی عملی اقدامات ہیں، تحفظات ہیں، اداروں کے ہیں، سب کے ہیں، ان سب کو بٹھانا. اگر ان کی فیملی سے کوئی بات ہے تو ان کو بھی بٹھانا چاہیے، ساری باتیں کر کے کم از کم ان کو واپس لے کر آنا چاہیے. ایک شارٹ کمرشل بریک، واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کیس پہ بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. ویلکم بیک. آپ اپنے جو سیاسی جو آپ منشور دیں گے الیکشن کے لیے، کیا اس میں بھی اس کو حصہ بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے، بالکل نہیں بنائیں گے. اگر کریڈٹ کا مسئلہ ہے بالکل نہیں بنائیں گے. ہاں، اس کی رہائی کے لیے تک ہم ضرور میدان میں. کیا آپ اگر حکومت میں آتے ہیں؟ ہاں جی، حکومت میں آتے ہیں تو پھر اللہ خیر کرے، پھر ہمارا اولین ترجیحات میں سے یہ کام بھی ہوگا. ڈاکٹر جو عافیہ ہیں اس کیس کو آپ نے خود بھی پڑھا، آپ ان لوگوں سے بھی ملے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو امریکہ کی طرف سے ہے وہ ناانصافی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں نا، اب ایک خاتون ہے، مطلب اس کو بہت سارے ایڈوانٹیج حاصل ہوتے ہیں. ایک خاتون، جرم اس کا اتنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے، باقی وہ اس نے جو خود کہا ہے وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ ان کی چیزیں ہیں، آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں، ان کی بہن کی ویڈیو بھی موجود ہے فوزیہ. تو جو اتنے تک کی قربانی دے رہی ہے کہ یار آخر غیروں کی قید ہے، اور ساری جس کا ایمان کا لیول یہ ہے اور جس کی جناب مومنانہ فراست اتنی بڑی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے ہم کیا نہ کریں. ہمارے ایمانی تقاضا ہے، ملی تقاضا ہے، اندر کا ایک چیز ہے کہ ہم اس کے لیے کیا نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کرب سے گزر چکی ہے، جس اذیت سے گزر چکی ہے، یہ وہ اکیلی نہیں ہے، یہ پوری قوم کا امتحان ہے، پوری امت کا امتحان ہے، اور بقول ان کے بھی امت کا امتحان ہے کہ بھائی ہم کہاں تک اپنے معاملات میں سیریس ہیں اور ہماری کمٹمنٹ اپنے معاملات سے کہاں ہے. صرف یہ مقصد کہ روزانہ تجارت ہو رہی ہے یا نہیں، انڈیکس پوائنٹ اوپر نیچے آ رہے ہیں، نہیں، قوموں کی غیرت اور قوموں کی جو آنے والا مستقبل ہے وہ ان کے آج کے فیصلوں پر انحصار ہے. اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم غیرت مند قوم ہیں، ہمیں اپنی عزتوں کا پاس ہے، تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمارے لیے کوئی بہتر سوچے کہ نہیں بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا. جب آپ اپنی عزتیں ایسے نیلام کرتے رہیں گے تو لوگوں کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ ان کو کسی جگہ پر بھی ٹوک نہیں سکیں گے، تو کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ یا ان کی والدہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی لیڈر اتنا سیریس تھا اس ایشو کو لے کے، کیا انہوں نے بے حسی کا جی، انہوں نے سب کے نام لیے، لیکن جب انہوں نے بابا جی کی بات کی نا تو انہوں نے کہا کہ وہ جس طرح ہمارے گھر میں آیا، مجھے یہ فیل ہوا کہ واقعی اس کی بیٹی بھی ہے. مجھے یہ فیل ہوا کہ میرے بعد اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ خادم حسین رضوی کی بیٹی ہے. جس درد سے وہ آیا اور جس کرب سے وہ ہمارے پاس پہنچا، تو یہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے، میں کہ جی ماں جی ہاں، وہ ان کی بہن ہے ہماری، تو وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، آپ ہماری. تو انہوں نے کہا کہ عافیہ کو آنا چاہیے پاکستان، تو کیا طریقہ ہوگا. میں نے کہا جی اس کا طریقہ کار ان کو بھی کہا تھا کان میں، تو
مسکرا پڑی تھی اور خوش بھی ہوئی تھی. میں نے کہا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قیدیوں کے تبادلے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جگہ بات ہوتی ہے کہ عافیہ صدیقی اگر باقی ماندہ قید گزارنی ہے تو میں چلا جاتا ہوں, اگر کوئی کسی بھی طرح سے وہ مان جاتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں, ان کی باقی ماندہ قید گزار کر میں آ جاؤں گا. یعنی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ بالکل پیش کیا, بالکل پیش کیا. اور اب تو میں نے سر عام کہا ہے کہ اگر کوئی سلسلہ نہیں بن رہا تو اس کی جگہ قید کاٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. کیا ان کو بننا چاہیے نا, مطلب اتنی تو ہوتی ہے, یہ پیرول بنتا ہے, آپ کو یاد ہو کہ پاکستان میں بھی قانون موجود ہے, پیرول بنتا ہے, تو پیرول پر بھی رہا ہو سکتی ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ریمنڈ ڈیوس کیا ہے یہاں سے, تو اس کے بدلے میں نے کرنل جوزف کیا ہے, پاکستانی کو شہید کرے. مطلب خاموشی سے اتنی وارداتیں ڈلی ہیں. کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کا جرم عافیہ صدیقی کے جرم سے بڑا نہیں تھا؟ جو ان کے ہاں جرم ہے, ہم تو اسے بے گناہ کہتے ہیں, لیکن ان کے ہاں جرم جو تھا ان کو تو 86 دن بھی نہیں رکھ سکے, بلکہ بعض تو 86 گھنٹے بھی نہیں رہے. ان کو ہم نے اتنے پروٹوکول سے بھیجا ہے, اور وہ تھے بھی مرد, ایک خاتون, ساری باتیں. تو سائے موت کی سزا بھی جو ہے نا, کسی کے قتل کی سزا بھی, وہ بھی 23-24 سال ہی ہے. وہ تو دن رات ڈال کے کی جاتے ہیں, انہوں نے اسٹریٹ کاٹی. تو آپ کے خیال میں کسی سٹیج پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پہ اگر حکومت سنجیدگی نہیں دکھاتی تو آپ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے؟ دیکھیں, حکومت اگر سنجیدگی نہیں دکھاتی تو پھر انشاءاللہ ہم حکومت کو ہر اس عمل سے مجبور کریں گے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے سنجیدہ ہو. سنجیدہ نہ ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے, وہ وجوہات سامنے لائی جائے. اگر قومی مسئلہ ہے, ساری باتیں ہیں, تو اندر بیٹھ کے بات کی جائے. مذاکراتی کمیٹیاں موجود ہیں, ساری بتایا جائے بھی کیوں نہیں ہو, ہمیں بھی پتا ہو کہ ہم غلط طرف لگے. جب ہمارے سامنے بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ عافیہ کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے, صرف ہم بھی اس مسئلے میں ہیں, تو پھر وہ اس کی رہائی کے لیے کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں, کیا مسائل ہیں, کون سے پیپرز ریکوائر ہیں, یا کیا بات ہے, اور کس سفارتی لیول پر بات چاہیے, تو وہ سامنے رکھی جائے. تو کیا آپ کی اپنی پارٹی سے بھی آپ سوچتے ہیں کہ ہم خود بھی خط و کتابت کریں, امریکہ کو ڈائریکٹ خط لکھیں, یا ان کے سفیروں سے ملاقات ہو اس معاملے کو اسپیسیفک لے کے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں سوچا ہم نے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں, جو بھی خارجی معاملات ہیں, جی, ہمارا یہ میرا اور ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وہ کہ آپ حکومت کے ذریعے, دیکھیں حکومت کسی پارٹی کی نہیں ہے, یہ ریاست, پاکستان ریاست یہ تمام اس کے باسیوں کی ہے. اگرچہ اس کا سلوک ستیلی ماں جیسا ہے, کسی سے محبت, کسی کبھی کے دن بڑے ہو جاتے ہیں, کبھی کی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں یہاں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی خارجی امور ہے تو آپ اپنے اداروں کا, اگر ہم یہ ذاتی طور پر شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے اداروں کا مقصد کیا رہ جائے گا, وزارت خارجہ کا مقصد کیا رہ جائے گا, بین الاقوامی امور جتنے ہیں ان کا کیا مقصد ہے. اگر ہم ذاتی طور پہ کریں تو خوش ہو کر لوگ کریں گے. قوم کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ قوم کے نام یہ پیغام ہے کہ اس مسئلے کو آپ اجاگر کریں اور مجبور کریں, کوئی نون لیگ سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اپنے لیڈر کو مجبور کرے کہ وہ اس بات پر آگاہی کرے اور اس کے حق میں بیان دے, اور اس پر عملی صورتحال, جو جن کی جماعتیں اس وقت حکومت میں موجود ہیں, جو اپوزیشن والے ہیں, ان کو چاہیے اپنے لیڈرز کو اس بات پر لائیں کہ اس کی آواز, اپنے اوپر ظلم, ایک چھڑی بھی نہیں لگی, یا لگی ہے ایک ہتھکڑی لگی ہے وہ بھی نہیں لگی, یا لگی ہے اپنے ملک میں رہتے ہوئے, اپنے گھروں میں رہتے ہوئے, گھر کا دروازہ پھلانگ دیا گیا تو ہم چیختے ہیں. تو قوم کی بیٹی کے لیے بھی تو آپ کا ہر پریس کانفرنس میں کہیں نہ کہیں نام آنا چاحیے, تاکہ کسی کو احساس ہو کہ آپ کو غیروں کا بھی احساس ہے. ذات پر بات آ جائے تو ہم بڑے سارے احساس ہیں, نہیں جی ہمارے فلاں جگہ پر حملہ ہو گیا, ہمارے جناب فلاں ہو گیا, ہمارے گھر کی دیوار پھلانگی گئی ہے, اوپر چڑھ گئے ہیں جناب, ہماری بے توقیری کی گئی ہے ہمارے یہاں. تو قوم کی بیٹی کے لیے بھی چاہیے سب کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ کیا ہے, اور اس پہ کون لوگ ان سے ملے جا کے, سینیٹر مشتاق احمد خان ان سے ملے بھی جا کے, وہاں پر کیا باتیں ہوئیں, وہ کن حالات میں ہیں, یہ ساری باتیں اس بریک کے بعد آپ کو دکھاؤں گا. ویلکم بیک سینیٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. تھینک یو. یہ آپ گئے ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کے پاس, اس سے پہلے تو آپ نے یہاں پر آواز بھی اٹھائی, اور میرے خیال میں آپ واحد ہی ہیں جنہوں نے اس طرح سے آواز بھی اٹھائی اور پھر ملے بھی جا کے. کیا ہوا, کیا وہاں پہ ملے تو آپ نے کیا دیکھا, کیا حالات تھے, کیا منظر تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فرق بھائی. دیکھیں, میں جب سینٹ میں آیا مارچ 2008 میں, تو میں نے اپنے لیے ایک فریم بنایا, ترجیحات کا فریم, اور اس ترجیحات کے فریم میں اسلام, پاکستان, کانسٹیٹیوشنلزم, سیویلین سپریمیسی, فنڈامنٹل رائٹس, استحصالی ساہوکار طبقوں کا ظلم, اس کے خلاف آواز اٹھانا, مظلوموں کا ساتھ دینا,
اور تعلیم، صحت، امن و امان اور انصاف کی فراہمی، یہ وہ بنیادی ایک ترجیحات کا وہ تھا. تو اسی میں ڈاکٹر عافیہ اور گوانٹانامو بے کے قیدی میرے ترجیحات میں شامل تھے. میں نے پہلے دن سے ہی ڈاکٹر عافیہ کے لیے، گوانٹانامو بے کے قیدیوں کے لیے آواز اٹھائی. بلکہ میں یہ آپ کو کہوں کہ جب میں نے عملی سیاست شروع کی 2002-2003 میں، تو اسی وقت سے ایک طرح سے میری سیاست کا آغاز ہی ڈاکٹر عافیہ کے ایشو سے ہوا. اس میں گزشتہ سال میں ہمیں ایک کامیابی ہوئی کہ 3 قیدی گوانٹانامو سے آ گئے. ٹھیک ہے. ایک سیف اللہ پراچا آفٹر 20 ایئرس، اور دوسرا ربانی برادران، 2 بھائی، احمد ربانی، غلام ربانی، آفٹر 21 ایئرس. اوکے. تو ہمیں ایک حوصلہ ہوا کہ بھائی ہم عافیہ کو بھی لا سکتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے جو وکیل تھا، کلائیو اسٹیفورڈ اسمتھ، برٹش امریکن لائر ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، اور پرو بونو یہ کام کرتا ہے رضاکارانہ طور پر. 87 قیدیوں کو وہ گوانٹانامو سے ابھی تک رہا کر چکا ہے. تو انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا. جب سینٹ میں یہ آواز اٹھا رہا تھا تو انہوں نے نوٹس کیا، اور انہوں نے مجھے خود رابطہ کیا کوئی 2.5-3 سال پہلے. اور انہوں نے مجھے بڑی ویلیوبل ان پٹ دی سیف اللہ پراچا کے بارے میں اور ربانی برادران کے بارے میں، اور ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ امریکن سینٹ کی اور CIA کی مجھے فراہم کی، جو میں نے پاکستانی سینٹ میں پریزنٹ کی، اور جس سے میرا کیس آسان ہو گیا اور یہ 3 بندے واپس آ گئے. اس کے بعد ہم نے پھر ڈاکٹر عافیہ کے لیے کام کرنے کا تہیہ کیا، اور ہم نے ایک میٹنگ کی، ڈاکٹر فوزیہ، سیف اللہ پراچا، کلائیو اسٹیفورڈ اسمتھ اور میں، کراچی میں. اس کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ ہم نے اسلام آباد میں کی. اس میں کچھ اور ہمارے دوست قریبی شامل ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں جانا چاہیے امریکہ، تاکہ ہم ڈاکٹر عافیہ سے مل لیں اور ان کی حالت دیکھ کے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہیں، مشاہدہ جو ہیں، وہ عوام سے شیئر کریں. بالکل. تو ہم نے لیگل کوششیں شروع کی، اور لیگلی وکیل کے ذریعے سے، کلائیو اسمتھ کے ذریعے سے جب ہمیں اجازت مل گئی تمام ڈاکومنٹیشنز، قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد، اس کے بعد ہم نے ویزے اور ٹکٹ وغیرہ کے لیے اپلائی کیا، اور ہم امریکہ گئے، ان سے ملے. ڈاکٹر فوزیہ نے چونکہ 2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی اسی سلسلے میں، تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک اسٹرانگ آرڈر جاری کیا فارن آفس کو کہ آپ اس کے ویزے میں فیسیلیٹیشن کریں. تو ان کے ویزے میں ان کی فیسیلیٹیشن شامل تھی. میں بالکل پرسنل کیپیسٹی میں گیا تھا اور ذاتی خرچے پہ گیا تھا، اور میری یہ ملاقات لیگل ایفرٹس کی بنیاد پہ ہوئی تھی، نہ کہ سرکاری کوششوں کی وجہ سے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم گئے، تاکہ ہم دیکھیں 20 سال کے بعد ڈاکٹر فوزیہ، جو بڑی بہن ہے 5 سال عافیہ سے بڑی ہے، ان کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے جیل میں. اور 15 سال بعد 2008 میں سینٹ کا ایک وفد گیا تھا آفیشلی. 15 سال کے بعد کوئی پارلیمنٹیرین، لیکن میں ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں وہاں گیا. 15 سال کے بعد کوئی پارلیمنٹیرین گیا اور ان سے ملاقات کی ڈاکٹر عافیہ سے. تو یہ وہ چیز تھی کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں امریکہ کے اندر، دنیا بھر کے اندر، پاکستان کے اندر، اور اس کے بارے میں جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہیں اور جو اپ ڈیٹ مشاہدہ ہیں وہ عوام کو بتائیں. تو یہ سینیٹر صاحب، یہ ڈاکٹر فوزیہ کی بھی پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ جب سے وہ قید میں ہیں؟ جی بالکل، جب سے وہ قید میں نہیں ہے. وہ مارچ 2003 میں اس کی ایبڈکشن ہوئی 3 بچوں کے ساتھ. اس کے بعد یہ پہلی ملاقات مارچ 2003، اور یہ جون 2023، یعنی 21واں سال شروع ہے کہ ان کی پہلی ملاقات جو ہے ہوئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے کتنی مجرمانہ غفلت کی ہے کہ، اور 2016 سے ان کی ٹیلی فون کال کے ذریعے سے رابطہ ہوتا تھا اپنے بچوں سے. 2016 سے ان کی اپنی فیملی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے گزشتہ 7 سال سے. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ پھر حکومت تھوڑا سا کام کرتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے بہت اسٹرانگ آرڈر جاری کیا پٹیشن ڈاکٹر فوزیہ کی. میں ان کے ساتھ معاونت کر رہا ہوں اس پٹیشن میں، اور اس کی وجہ سے فارن آفس مجبور ہو گئی کہ ڈاکٹر فوزیہ کو ویزا امریکہ ایمبیسی سے لگوائیں. اس سے پہلے ڈاکٹر فوزیہ نے خود سے کوشش کی تھی، لیکن ان کو ویزا نہیں لگ رہا تھا. اچھا، اب آپ جب وہاں پر پہنچے تو کیا وہاں پر کیا مرحلہ آیا، کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، ہوا کیا؟ دیکھیں، ایک تو جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو میں اسلام آباد سے جب ڈاکٹر عافیہ کے گھر پہنچا کراچی، تو مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ ڈاکٹر عافیہ کے جو بچے ہیں، اس وقت بڑا بچہ جو ہے بیٹھا ہے احمد، وہ ڈاکٹر بن گیا. ڈاکٹر احمد ہیں اور قرآن کا حافظ بھی، اور گزشتہ تراویح میں اس نے
رمضان میں تراویح میں قرآن بھی ختم کی. ٹھیک. تو اور اس کے بعد بیٹی ہے مریم 4th ایئر میں ہے MBBS میں. مجھے پتہ چلا کہ ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی. اوہ. اور ڈاکٹر فوزیہ کو بھی لوگ ڈرا رہے ہیں کہ وہ امریکہ نہ جائیں, اس ایشو کو نہ اٹھائیں. تو میں بیسیکلی تو اس لیے جا رہا تھا کہ ڈاکٹر فوزیہ کو کمپنی دوں اور خود اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے مل لوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ جن کے لیے گزشتہ 20 سال سے ہم نعرے لگا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, پارلیمنٹ اور میڈیا میں بات کر رہے ہیں, تو ان کو میں جا کے خود دیکھوں. تو میں پھر ان کے ساتھ وہاں سے گیا, اور جب ہم وہاں گئے, یہ فاروق بھائی میری زندگی کا ایک بہت ہی خرابناک قسم کا ایک ایکسپیرینس تھا, ایک تجربہ تھا. اور میں 89 میں نے جسٹ میٹرک پاس کی تھی. مطلب یہ ہے کہ میں بس اسکول سے بس نکلا ہی تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا تھا 89 میں. میں اس وقت اتنا نہیں رویا ہوں, حالانکہ اس وقت میں بس تقریباً اسکول کا بچہ تھا, جتنا ان 4-5 دنوں میں جب میں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے سے ایک دن پہلے اور اس سے ملنے کے 2-3 دن میں بالکل ایک ٹراما کی کیفیت تھی. میں نے ان کی جو حالت دیکھی, پھر ڈاکٹر فوزیہ کی جو حالت تھی اسے وہ بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی کہ اس بیچاری کی کیا صورتحال تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی ایک خرابناک تجربے سے گزرا ہوں, اور اس کے ابھی تک میں اس کے جو سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہے وہ بالکل میں اپنی ذہن کے اوپر, اپنی نفسیات کے اوپر, اپنے دل و دماغ کے اوپر فیل کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جو ملاقات ہے وہ کس طرح سے ہوئی, وہاں پر کیا تھا, یعنی کس طرح سے کروائی گئی, کیا رکاوٹ تھی, اور ان کی اپنی حالت کیا تھی؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو دشواری ہے بات کرنے میں, کیا تھے وہاں؟ دیکھیں, جس قید میں ہے نا, جس جیل میں ہے, اس کا نام ہے فیڈرل میڈیکل سینٹر کورلسویل, FMC کورلسویل. اور یہ میڈیکل سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاگل قیدیوں کا جیل ہے. 2008 سے اسے پاگل قیدیوں کے جیل میں رکھا ہے, اور یہ امریکہ کا خطرناک ترین جیل ہے. اس وقت بھی جب میں وہاں تھا, اس وقت اس کی 3 انکوائریاں جو US ایڈمنسٹریشن ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں ریپ کے. بہت بدنام جیل ہے, وائلنس کے حوالے سے, ریپ کے حوالے سے. 15 سال سے وہ ان قیدیوں کے ساتھ, ان قیدیوں کے ساتھ. اچھا, عمر قید بھی 14 سال ہے. تو عمر قید بھی اس کا مطلب ہے امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہے, یہ سائیکلوجیکلی انویل ہے, فزیکلی انویل ہے. تو جب ہم وہاں گئے تو ایک تو بڑا خوفناک جیل تھا. پھر اس جیل میں سیکشنز تھے. جس سیکشن میں اس کو رکھا گیا تھا وہ اس کو کہتے ہیں SHU, اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ. اور یہ اس جیل کا سب سے خطرناک سیکشن, اس جیل کا اس کے اتنے موٹے موٹے لوہے کے دروازے, جب وہ کھولتے تھے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی, اتنی 1-1 فٹ کی اس کی چابیاں. پھر آپ جس کو بھی دیکھیں اس جیل کے اندر, اس کے ساتھ زنجیریں, ہتھکڑیاں اور بڑی بڑی چابیوں کے گچھے, اور ایک زنجیروں کی جھنکار آپ کو ہر طرف سنائی دی. پھر جب ہم وہاں گئے تو یہ جو آپ کا کمرہ ہے, اس سے بھی چھوٹا کمرہ, اس کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی گئی تھی, اور اس دیوار میں 1 مربع فٹ کا ایک شیشہ تھا. اس شیشے کے پار عافیہ بیٹھی ہوئی تھی کرسی پہ, اور اس شیشے کے اس پار ہم تینوں, میں, ڈاکٹر فوزیہ اور اسٹیفورڈ کلائیو اسمتھ, ہم بیٹھے ہوئے تھے. اور ہمیں یعنی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہم ان کے بچوں کی تصویریں ان کو دکھا سکیں. اچھا. ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ان کی بہن ان کے ساتھ گلے لگ کر رو سکے, اپنا غم ہلکا کر سکے. درمیان میں شیشہ تھا, ایک دیوار میں 1 مربع میٹر کا شیشہ لگا تھا, اور اس شیشے کے اس پار وہ بیٹھی تھی, اس پار ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے, لیکن ٹیلی فون ریسیور کے ذریعے سے بات کرتے. ہم نے دیکھا کہ عافیہ کے اسکارف پھٹا ہوا ہے, عافیہ کے سامنے کے اوپر کے 4 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, عافیہ کے چہرے گال کے اوپر ایک بہت گہرا زخم ہے جو مندمل ہو چکا ہے لیکن اس کا داغ ہے, اور عافیہ کے جو کان ہیں اس کے پیچھے جو ہیں سر پہ زخم ہے جس سے اس کی قوت سماعت متاثر ہے, اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہیلتھ میں ایک ڈیکے ہے, اور اس کی یاداشت اور میموری کے اندر ایک ڈیکے ہے. اور اس کے زنجیروں کے اندر لا کے وہاں بٹھایا گیا, اور پھر جب وہاں سے فارغ ہو گئی تو زنجیروں میں باندھ کے اس کو وہاں سے لے جایا گیا. تو یہ بہت ہی ایک خوفناک قسم کی ایک صورتحال تھی. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جب بھی جیل کا تذکرہ کرتی تھی, یعنی اس اپنی جیل کا, تو اس کے لیے ہمیشہ سے اس نے لفظ استعمال کیا جہنم.
जहन्नुम, जहन्नम, ये जहन्नम है। यानी वहाँ पे इतना बुरा बिल्कुल। सलूक हो रहा हो। और अब 24 आवर्स अंडर सर्वेलेंस है, 6 सिपाही हर वक्त उसके ऊपर नज़र जमाए रखते हैं और उसके वॉशरूम के अंदर भी कैमरे लगे हैं। एक लम्हा भी वो कैमरे की आंख, इंसानी आंख से 24 आवर्स में ओझल नहीं हो सकती। तो ये मुलाकात कितनी देर की रही और क्या मुकालमा क्या हुआ? देखें, मुलाकातें 3 दिन हुई। हम्म, पहले दिन डॉक्टर आफिया की मुलाकात हुई डॉक्टर फौजिया और वकील के साथ। दूसरे दिन हम तीनों की, पहले दिन 2.5 घंटे, दूसरे दिन जब मैं गया उस दिन 3 घंटे, बल्कि 3 घंटों से भी ज़ायद, और तीसरे दिन भी 2-2.5 घंटे की मुलाकात हुई डॉक्टर फौजिया और डॉक्टर आफिया उसके साथ वकील की। तो ये 3 दिन तकरीबन मुलाकातें हुई। मैं दूसरे दिन की मुलाकात में गया, उनके साथ 3 घंटे से ज़ायद बैठा रहा। मैंने ये कोशिश की कि उनको मैं थोड़ी ही वक्त के लिए क्यों ना हो एस्केप कर लूँ, जिस हालात में वो सालों से रह रही है, और उनका ध्यान बदल लूँ, किसी और तरफ उनका ध्यान कर लूँ। वो जो एक ट्रामा में है, अपनी माँ का तस्करा करती थी, वालदा फौत हो चुकी, उनको इल्म नहीं था। छोटे बैठे जो शीरखार 6 माह का था सुलेमान, उनका तस्करा कर रही थी कि सुलेमान कैसा है। हमने कहा सुलेमान ठीक है, लेकिन हमें खुद इल्म नहीं कि सुलेमान कहाँ है। सुलेमान लापता है, किसी को पता नहीं किसी को पता नहीं। सुलेमान अगर ज़िंदा है तो इस वक्त वो 21 साल का होगा। और वो अमेरिका की तहवील में कुछ भी नहीं पता कि उसे कत्ल कर दिया गया है या वो ज़िंदा है। इत्तलात ऐसी हैं कि वो ज़िंदा है, किसी के हवाले किया गया है, लेकिन कुछ पता नहीं है उसके उनका बारे में। सबसे छोटा लेकिन बेटा। उनको इल्म नहीं, छोटा, सबसे छोटा। तो उनको नहीं बता सकते थे कि सुलेमान ना को उनकी कैसे- वालदा का बताया गया, ना उनके बेटे का वालदा बताया को इल्म था, के बारे में उनको इल्म था। तो वो देखिए, जब मैं उसको देखता था ना, तो उनके चेहरे पर एक नूर था, एक सकीनत थी, और बच्चों जैसी एक, आपसे कह सकते मासूमियत थी। और जब वो अपने ट्रामा का जिक्र करती थी ना, अपने दुख की और दर्द की, तो उनकी एक ऐसी आह भरती थी वो कि उनके आंखों में आपको 7 समंदरों का दुख नजर आता था। इंसान बिल्कुल जमा हो जाता था, देखा नहीं जा सकता था उस वक्त। तो मैंने तो कोशिश की कि मैं उनको, बहन से जो बातें कर रही थी कि उनको निकालूं, तो मैंने ज़्यादा बातें की अपनी मुलाकात में, चूँकि उनकी पहली भी मुलाकात हुई थी, बाद में मुलाकात होनी थी, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा मौका दिया। तो मैंने उनको मुख्तलिफ़ किस्म की शेर व शायरी में, अदब में, कुरान पाक, उन्होंने मुझे सूरह मरियम सुनाई कुछ हिस्सा। मैंने उनको मस्तून कुरानी दुआएँ, सूरह यूनस की दुआ मैंने उनको, यूनस अलैहिस्सलाम की दुआ मैंने उनको बताई कि ये आप पढ़ा करें कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 99 दफ़ा ये पढ़ें, और सभी दफ़ा ये पढ़ें कि फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम्मि वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। तो जब मैं उनको ये दुआ उनके सामने पढ़ रहा था, तो उन्होंने मेरे मुंह से लेके उसको मुकम्मल किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुश्ताक भाई, मैं जब ये दुआ पढ़ती हूँ तो मुझे एक सुकून मिल जाता है, लेकिन इस दुआ के नतीजे में मेरी आज़ादी होनी चाहिए, वो तो अभी तक नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं बहन, इंशाल्लाह ये जो हम 3 आपके सामने बैठे हैं, ये इस बात की अलामत है कि अब आपकी आज़ादी के दिन भी करीब है। इसी तरह मैंने उनको कलाम इकबाल में से नेपोलियन के मज़ार पे, जिसमें हिम्मत की बात की, राज है तकदीर जहानी तगोताज, जोश किरदार से कुल जाते हैं तकदीर के राज, जोश किरदार से शमशीर सिकंदर का तुलू, कोह अलवंद हुआ जिसकी हरारत से गुदाज, जोश किरदार से तैमूर का सेले हमगीर, सेल के सामने क्या शे है नशेब व फराज, जोश किरदार से मर्दान खुदा की तकबीर, सफ़ जंकाह में बनती है खुदा की आवाज़, है मगर फुर्सत किरदार नफस याद नफस, इवज़ यक्त नफस कब्र की शबहाए दराज, आक़िबत मंज़िल माँ वादी खामोशान अस्त, हालिया गुलगुल दर गुंबद अफलाक अंदाज। तो मैंने उनको ये बताया कि देखें, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, तो हमें इसे हिम्मत के साथ, जुरत के साथ, इस्तिकाम, हालांकि वो ख़ुद मेरे सामने जो बैठी थी वो हिम्मत और जुरत की अलामत थी, लेकिन मैं चाहता था कि उसको और हौसला दूँ। वो चंगेज़ खान ने ख्वारज़म शाह के बारे में कहा था, जलालुद्दीन अकबर ख्वारज़म शाह, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनको ज़िंदा गिरफ़्तार करूँ, नहीं कर सके, कि अगर हौसले पत्थरों की सूरत में होते तो जलालुद्दीन अकबर ख्वारज़म शाह वो पहाड़ की सूरत में होता। मैं कहता अगर हौसले पत्थरों की सूरत में होते तो डॉक्टर आफिया कोहे हमालिया होती। वाह। तो मैंने उनको ये नेपोलियन का मज़ार, फिर मैंने उनको
ٹیپو سلطان کی وصیت تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے آتا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ تو یہ اس نے بڑی دلچسپی لی، انہوں نے عقل اور دل کا جو اقبال نے موازنہ کیا ہے اور عقل کے اوپر دل کو جو فوقیت دی ہے اس کے اوپر اس نے بڑی فلسفیانہ گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہاں پہ کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں، کس جگہ پہ انہیں رکھا گیا، ملاقات میں کیا ہوا؟ ایک بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ نے تو یہ ساری ان سے باتیں بھی کی، آپ کو لگا کہ وہ ہوش و حواس میں ہے، کہ یعنی کہ جو اتنی قید ہے ان کے اوپر، اس کے اثرات تو واضح تھے، آپ نے بتایا ان کے دانت ٹوٹے تھے، زخم تھے، کیا ان کی باتوں میں لگا آپ کو کہ اس وقت ہوش و حواس؟ دیکھیں وہ جب باتوں میں آ گئی نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور خود وکیل کو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے مجھے بڑی اسپیشلی کانگریچولیشن کہا کہ آپ نے ان کو غیر معمولی طور پر بہت گفتگو کے اندر انگیج کر لیا۔ تو انہوں نے مجھے بھی کچھ حفیظ جالندری کے اشعار سنائے، شاہ نامہ کے کچھ اشعار، غالب کے کچھ اشعار، جہاں تیرا قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، سیرت کے تناظر میں انہوں نے مجھے یہ سنایا، بڑی دلچسپ گفتگو کی انہوں نے۔ اصل میں جو ان کی بچپن کی یادیں ہیں نا وہ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اپنے بچپن کے طوطے کا قصہ سنایا، انہوں نے مجھے اپنے بچپن کا ایک کتا پالا تھا اس نے، اس کا لیو اس کا نام تھا، اس کا بڑی تفصیل سے اور بڑی ہنسی اس کے اوپر کس طرح والدہ انہوں نے مجھے سنایا کہ اپنی انٹلیکچوئل میموری ان کی ٹھیک ہے، لیکن جب ڈرامہ کی بات آتی ہے مارچ 2003 کے بعد تو اس میں پھر کافی ڈسٹرب ہو چکے۔ ان کو وہ ابڈکشن باقی چیزیں یاد ہیں؟ اس کے بارے میں وہ ایسی باتیں کرتی ہے نا کہ جس کے بارے میں واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت اس کی میموری کہاں ہے۔ تو اندر ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کا تو پتہ یعنی واضح نشانات دیکھیں نا کہ آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے بات آئی تھی کہ ایک قیدی نے اس کے اوپر حملہ کیا اور کافی کا گرم مگ اس کے اوپر گرایا اور اس کے اوپر تشدد کو گرا کے اس کے اوپر تشدد کیا۔ یہ تو ان کے جیلوں میں تو یہ روٹین کی بات ہے۔ امریکہ کی دو دنیایں ہیں، باہر کی دنیا میں ہیومن رائٹس ہیں، ایک ڈسپلن ہے، ایک رول آف لا ہے۔ جیلیں جو ان کی ہے وہ بڑی بدتر جیل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جیلوں سے بدترین جیل جو ہیں وہ امریکہ ہے۔ یہ جو ان کے وکیل ہیں یہ وہاں پہ امریکی جن سے آپ وہاں پر رہے، عام امریکیوں سے اگر آپ کی بات ہوئی آپ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں، وہ کیا سوچتے ہیں، یعنی پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں اس دورے میں الحمدللہ دیکھیں میں اس میں گیا پاکستانی ایمبیسی، اپنے وکیل کو لے کے ایمبیسیڈر صاحب کو میں نے تفصیل سے بریفنگ دی۔ ٹھیک ہے۔ ٹرکش ایمبیسیڈر نے مجھے ڈنر دیا تھا، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر عافیہ کی، انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں میرے پاس اور ڈنر پہ آ جائیں۔ میں ڈنر پہ گیا، ان کو میں نے پھر پوری تفصیل سے انہوں نے بھی تعاون کا یقین دلایا۔ میں پاکستان جو یو این ہیڈ کوارٹر میں پاکستانی مشن ہے، میں وہاں گیا، مدیر اکرم سے بھی میں نے تذکرہ کیا، ان کو پہلے میں نے خط بھی دیا تھا سیکرٹری جنرل یو این کے نام۔ میں وائس آف امریکہ کے ہیڈ کوارٹر 2 دن رہا اور وہاں اردو پشتو سروس میں نے اسی کے اوپر ڈیبیٹ کی۔ شیخ یاسر قاضی بہت بڑا شیخ ہے وہاں، بہت بڑا نام ہے وہاں مسلم لیڈرشپ کا، ان کے مسجد میں نے خطاب کیا، ہزاروں مرد و خواتین۔ شیخ عمر سلیمان ایک اور بڑا نام ہے امریکن مسلمز میں، ان کے مسجد میں ہم نے جمعہ پڑھا، جمعے کے خطبے میں بات کی، ہزاروں۔ اور اسی طرح اور جو امریکن مسلم جو وہاں کے پالیٹکس میں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی۔ تو مجھے تو امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی بیداری نظر آئی، لوگوں نے کھل کر کہا کہ عافیہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں نے کھل کر کہا کہ ہم عافیہ کے لیے جو بھی آپ ہمیں کام سپورٹ کریں گے ہم اس میں ساتھ دیں گے، خواہ وہ لیگل سپورٹ ہے، خواہ وہ فائنینشیل سپورٹ ہے، خواہ وہ پولیٹیکل سپورٹ ہے، ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ بلکہ مجھے شیخ عمر سلیمان اور ڈاکٹر یاسر قاضی نے کہا کہ اگر آپ اس حوالے سے اسلام آباد میں کوئی بھی پروگرام کرنا چاہیں تو ہم امریکہ سے اپنے خرچ پہ اسلام آباد آنے کے لیے اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے اور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہاں ایک کافی بیداری ہے۔ میں نے اسی لیے وہاں پہ کہا، واشنگٹن میں کھڑے ہو کے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں اسلام آباد میں پڑی ہوئی، بالکل حکومت کی ایوان میں پڑی ہوئی، اس لیے کہ 20 سال سے جو حکومت ڈاکٹر عافیہ کی اپنی بہن سے ملاقات نہیں کرا سکی،
یہ ملاقات بھی حکومت نے نہیں کی، یہ لیگل ایفرٹ سے ہوئی ہے، عدالت عدالت کے حکم سے تو صرف ویزے کی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے، جی۔ ملاقات کی فیسیلیٹیشن میں قطعاً حکومت کا کوئی رول نہیں تھا، وہ ایک ٹوٹل لیگل ایفرٹ تھی، اور حکومت نے اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی؟ حکومت نے کبھی کوشش نہیں کی۔ حکومت نے گزشتہ 20 سال میں خواہ سویلین خواہ ملٹری گورنمنٹ رہے، تمام مطلب لوگ آئے ہیں، ان کے والدہ عصمت صدیقی مرحومہ سے وعدے کیے 100 دنوں میں 90 دنوں میں عافیہ کو لائیں گے، بھول گئے تھے، پھر عافیہ پورے دور حکومت میں بھول گئے تھے۔ انہوں نے 20 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی ڈاکٹر عافیہ کی مدعی اور وکیل بننے کی کوشش نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے بھی کہا، بہت سی سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کے لیے کام کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی جماعت اس وقت واقعتاً یہ کام کر رہی ہے ڈاکٹر عافیہ کے لیے؟ فاروق بھائی، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایشو ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ان کا ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ سٹانس ہوتا ہے، جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں وہ ٹوٹلی بدل جاتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے اور نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو ڈاکٹر عافیہ کا ایشو ہے، میں کہتا ہوں یہ پولیٹیکل ایشو ہے ہی نہیں، یہ ہماری دینی غیرت، یہ ہماری ملی حمیت اور یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے۔ وہ اس 21ویں صدی کی سب سے مظلوم مسلم خاتون ہے، اس کو ہمارے کچھ حکمرانوں نے فروخت کر دیا امریکہ کو، اور پوری پاکستانی قوم اس پہ گنہگار ہے۔ اس لیے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا، پولیٹیکل مائلیج لینے کا ایشو ہے ہی نہیں۔ وہ شخص بڑا ظالم ہوگا جو ڈاکٹر عافیہ کی ایشو سے پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کا ٹائم دے رہے ہیں، میں آپ کو بریف بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو تعاون بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے وزیر خارجہ کو بھی خط لکھا ہے کہ آپ ملاقات کا ٹائم دے دیں، میں آپ کو بریف بھی کرنا چاہتا ہوں، سپورٹ بھی دینا چاہتا ہوں۔ لبیک کی آپ نے بات کی، میں نے لبیک کو اپریشیٹ کیا۔ تحریک لبیک پاکستان نے کم از کم اپنی پرائرٹیز میں ڈاکٹر عافیہ کو رکھا ہے۔ اس پہ مولانا سعد حسن رضوی اور ڈاکٹر شفیق امینی اور ان کی قیادت جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے تسلسل سے اس کو ایک پرائرٹی میں رکھا ہے۔ اور کل بھی جو انہوں نے معاہدہ کیا تو اس معاہدے میں ایک نقطہ جو ہے، ایک پوائنٹ جو تھا وہ ڈاکٹر عافیہ کا تھا، اور اس پہ کم از کم حکومت نے اعلان کیا کہ ہم خط لکھیں گے۔ اگرچہ میں کہتا ہوں کہ خط لکھنا ایک پیش رفت ہے، لیکن چھوٹی پیش رفت ہے، اہم پیش رفت ہے، چھوٹی پیش رفت ہے۔ میں نے تو اس کی رہائی کے لیے ایک 5 نکاتی آپشنز فارمولہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی طرف جو ہے حکومت کو جانا چاہیے۔ اور میں نے خود کہا، میڈیا میں بھی یہ کہتا ہوں، میں پارلیمنٹ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت اس کو لائے گی میں اس کو کریڈٹ دوں گا، کریڈٹ آپ کا ہے، لے لو کریڈٹ، لیکن ہماری بہن کو، اس حافظ قرآن کو، اس مظلومہ کو، اس کو کم از کم پاکستان لاؤ۔ تو میں نے وہ جو 5 نکاتی جو ایک نکاتی ایجنڈا دیا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ پہلا، حکومت اخلاص کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کا وکیل اور مدعی بن جائے، ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ۔ ابھی تک تو نہیں ہے، کوئی بھی حکومت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لیگل پولیٹیکل آپشنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ ایک آپشن آپ کے پاس ہے کمپیشنیٹ گراؤنڈ ریلیف اینڈ ریلیز۔ 14 سال عمر کے 15 سال وہ گزار چکے ہیں، جی، ایک میڈیکل سینٹر کے اندر پاگل قیدیوں کے ان کی 15 سالہ میڈیکل ریکارڈ حاصل کر کے اچھے وکلاء کے پینل کے ذریعے آپ اٹارنی جنرل US کو اپلائی کریں ٹھیک کہ بھائی بیمار ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہے، آپ نے رکھا ہے بیمار ہے، ہے، معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو ایک یہ آپشن بالکل لیگل آپشن۔ نمبر 2، ریویو آف دا ججمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے سزا اس پہ کس کو ہوئی؟ اس پہ نہ القاعدہ کی وجہ سے سزا ہوئی ہے، نہ بم دھماکوں کی، نہ 9/11 کی، نہ انتہا پسندی کی۔ اس کو سزا اس پہ ہوئی ہے کہ اس کو غزنی میں گرفتار کیا گیا، اور یہ غزنی پولیس اسٹیشن میں تھی کہ جب اس سے کوئی 4-5 امریکی فوجی تفتیش کر رہے تھے، تو اس تفتیش میں اس نے اس کا بندوق اٹھا کے اس پہ فائر کیا، جس سے کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں۔ البتہ انہوں نے جب فائر کی تو ان کو 2 گولیاں لگیں، اور یہ وینٹیلیٹر پر اس کو غزنی سے امریکہ شفٹ کیا گیا۔ اور یہ ان کی تحویل میں سارا واقعہ، یہ اس کی تحویل میں سارا واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ تفتیش کے دوران جو واقعہ ہوا ہے، تفتیش کے دوران، گرفتاری کے بعد، اس کی شفافیت، اسی کی وجہ سے اس کی شفافیت پہ بھی سوال ہے۔ ہاں، اسی کی وجہ سے کیا ساتھ تو بھائی یہ گرفتار کیوں ہوئی تھی، ہاں جی، اور یہ تفتیش آپ کس چیز کی کر رہے تھے؟ تو دیکھیں وہ ساری چیزیں عدالت نے نظر انداز کی۔ پھر یہ ہے کہ 5.25 سال، مارچ 2003 سے جولائی 2008 تک تو یہ لاپتہ تھی، اغوا تھی، تو یہ 5 سال کہاں تھی؟ تو جب تک یہ ساری چیزیں نہ، تو آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں دوران تفتیش؟ اور دوران تفتیش بھی جس چیز کے اوپر آپ سزا دی ہیں وہ کارتوس کے جو
खाली एक खोखा होता है जी। वो नहीं मिला, फॉरेंसिक सपोर्ट नहीं कर रहा, फिंगरप्रिंट सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई निशान गोलियों का वहाँ पे नहीं है, जो किसी को नहीं लगी दीवार को लगी, तो कहाँ दीवार पे कोई निशान नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारा फैक्शन है, फैक्ट्स नहीं है, एक बिल्कुल फ्रॉड और बिल्कुल फेक किस्म का। ये बेचारी 9/11 की विक्टिम है, ये वॉर ऑन टेरर की कोलेटरल डैमेज है, बिल्कुल मासूम बेगुनाह पाकिस्तानी है। अच्छा, तो ये आप रिव्यू ऑफ द जजमेंट, ठीक है, जजमेंट को रिव्यू करें अच्छे वकील के गवाह, एनी शाहिदीन कोई नहीं है, कोई एनी शाहिद नहीं है, वो पार्टी है जिस जो 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 जिसके साथ ये कहते हैं, वाक़या हुआ, हाँ। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्लेमेंसी पिटीशन। अमेरिकी सदर को इलेक्शन होने के बाद ओथ लेने तक एक इख्तियार होता है कि इस दौरान वो बड़े बड़े सज़ाओं को माफ़ कर सकता ठीक है। है। उन्होंने ईरान के जासूसों को भी छोड़ा है, उन्होंने रूस के जासूसों को भी छोड़ा है। गुज़िश्ता 20 साल में किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने क्लेमेंसी के इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, चौथा जो है वो है स्वैप ऑफ द इंटरेस्ट, कि अमेरिका या G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या स्टेट टू स्टेट, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें रियासतें एक दूसरे के साथ मफादात का तबादला करती बिल्कुल हैं। करती आपने दोहा पीस डील किया, आप इसमें आफिया को ले सकते थे। आपने हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों को काबुल से बरास्ता इस्लामाबाद इनखिला किया, आप आफिया को ले सकते थे। आपने रेमंड डेविस दिया, आप आफिया को ले सकते थे। आपने अमरीकी फ़ौजी जो तालिबान ने अगवा किए थे अफगानिस्तान, वो वागुजार कर लिए, वापस अमेरिका भेज दिए, आप ले सकते थे। तो आप इस तरह स्वैप ऑफ द इंटरेस्ट जो है, ये हर वक्त आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पर ऑप्शन मौजूद है। स्टेट मैटर्स में, अफेयर्स में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर कोई मुद्दई बन जाए तो ये बिल्कुल लीगल ऑप्शन है। लेकिन फौरी तौर पर तो मैं हुकूमत से कहता हूँ कि वो बाइडन को फ़ोन करें, वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर US स्टेट जो फॉरेन अफेयर के इंचार्ज हैं, वज़ीर ख़ारजा US के, उनको फ़ोन करें कि कम अज़ कम उस बदनाम तरीन जेल से उनको किसी मुनासिब जगह पे कम से कम मुंतकिल करें। तो ये बुनियादी है, और इस पे हुकूमत अगर कर ले तो डॉक्टर आफिया के विद इन फ्यू डेज पाकिस्तान आ सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।